فہد ابھی ابھی ہاسپٹل سے حیات صاحب کو تھوڑی دیر پہلے ہی گھر واپس لایا تھا اور اب ان کے پاس بیٹھا ان سے ہلکی پھلکی باتیں کر رہا تھا جب اچانک سے حیات صاحب کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے، جس پر چونک کر فہد نے حیات صاحب کو دیکھا اور پھر جھک کر ان کے جھریوں زدہ ہاتھوں کو چوم کر بولا، کیا ہوا ابا سائیں، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اسد کی یاد آ رہی ہے آپ کو؟ فہد کے پوچھنے پر حیات صاحب نے اپنی پلکیں چھپکائیں، جس کا مطلب ہاں تھا، کیونکہ جب سے حیات صاحب پیرالائز ہوئے تھے وہ تب سے اسی طرح باتوں کا جواب دیتے تھے۔ بابا سائیں، میں جانتا ہوں کہ آپ کو اسد کی بہت یاد آتی ہے، مجھے بھی آتی ہے اسد کی یاد، لیکن میں کیا کر سکتا ہوں بابا سائیں، یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں نا، ہم تو سوائے صبر کرنے کے اور کچھ نہیں کر سکتے۔ فہد اس وقت حیات صاحب کو بہت عجیب سا لگ رہا تھا، کیونکہ جب بھی حیات صاحب اسد کو یاد کر کے روتے تو فہد ہمیشہ انہیں اسد کے قتل کا بدلہ لینے کے بارے میں بولتا تھا اور کہتا تھا کہ وہ اسد کے قاتل کو خود اپنے ہاتھوں سے جان سے مارے گا، اذیت ناک موت دے گا اسے، مگر اب وہ کس طرح اسد کی موت کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر بھول رہا ہے اور حیات صاحب کو بھی صبر کرنے کا مشورہ دے رہا تھا۔ حیات صاحب نے غور سے فہد کے چہرے کو دیکھا، جیسے اس کے چہرے کے ذریعے اس کا دماغ پڑھ لیں گے کہ آخر فہد کے ذہن میں چل کیا رہا ہے۔ بابا سائیں، مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی تھی۔ ابھی حیات صاحب فہد کو ہی دیکھ کر سوچ رہے تھے جب انہیں اچانک سے دوبارہ فہد کی آواز سنائی دی، تو وہ خود کو ان سوچوں سے آزاد کرتے ہوئے فہد کی بات کو غور سے سننے لگے۔ وہ اصل میں بابا سائیں، فہد بولتے ہوئے رک کر حیات صاحب کے کمزور سے وجود کو دیکھنے لگا، جو اسے ہی غور سے دیکھ رہے تھے۔ فہد نے جب حیات صاحب کو خود کو اس طرح دیکھتے ہوئے پایا تو جلدی سے نظریں چرا لیں۔ وہ بابا سائیں، میں نے نکاح کر لی ہے کل۔ وہ آپ ہی تو کہتے تھے نا کہ میں شادی کر لوں، تو میں نے کر لی۔ وہ کچھ اچانک سے ایمرجنسی ہو گئی تھی تو اس لیے آپ کو بتا نہیں سکا اور نکاح کر لیا، لیکن انشاءاللہ ہم ولیمہ بہت اچھا اور دھوم دھام سے کریں گے بابا سائیں، تب آپ اپنے ارمان پورے کر لیجئے گا۔ فہد پہلے تو حیات صاحب سے نظریں چرا کر بات کر رہا تھا، مگر پھر آخر میں خوشی سے چمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ حیات صاحب کو دیکھ کر بولا، جبکہ حیات صاحب حیرانگی سے فہد کے روشن چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ انہیں تو یہ بات ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اچانک فہد نے کیسے نکاح کر لیا، اور وہ بھی یوں چپ چاپ، جبکہ فہد تو نکاح کے ذکر سے ہی کتنا چڑ جاتا تھا اور غصہ کرنے لگ جاتا تھا، مگر اب کس طرح خوشی سے اپنے ولیمے کرنے کا بتا رہا تھا۔ میں مانتا ہوں بابا سائیں کہ آپ کو بہت برا لگا ہوگا، لیکن میرا یقین کریں بابا سائیں، مجھے خود پتہ نہیں چلا کہ اچانک کس طرح یہ سب کچھ ہو گیا، لیکن اب نکاح تو ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ ہم ولیمے کے بعد ادھر حویلی میں ہی رہیں گے آپ کے پاس، اور ایلی آپ کی بہت خدمت کرے گی اور بہت اچھی ہے بابا سائیں، وہ آپ کا بہت خیال رکھے گی۔ اب اجازت دیں، مجھے کچھ ضروری کام ہے، تو میں فون پر غلام بخش سے آپ کی طبیعت کا پوچھ لوں گا اور میڈیسن کا بھی بول دوں گا، تو وہ آپ کو دے دے گا۔ ٹھیک ہے پھر بابا سائیں، اب میں چلتا ہوں۔ فہد نے حیران پریشان ہو کر حیات صاحب کو دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر دوبارہ سے حیات صاحب کے ہاتھوں کو چوم کر کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ حیات صاحب کو گہری سوچ میں مبتلا کر گیا تھا۔ ایلی بظاہر تو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ٹاول سے رگڑ کر اپنے بال خشک کر رہی تھی، جبکہ دماغ ابھی بھی اس کا سن سا تھا، کیونکہ سوچیں ہی اتنی گہری تھیں۔ کب سوچا تھا اس نے کہ اس کی زندگی ایسی بھی ہو جائے گی؟ وہ جو ہمیشہ اپنی بہن اور بابا پر ڈپینڈنٹ رہتی تھی اور سوچتی تھی کہ ان دونوں کے علاوہ اگلی سانس بھی نہیں لے پائے گی، مگر اب کیسے 6 مہینوں میں وہ اکیلا رہنا سیکھ چکی تھی۔ اب پتہ چل رہا تھا کہ کسی اپنے کے چلے جانے سے انسان مر تو نہیں جاتا، کیونکہ موت تو اپنے وقت پر ہی آتی ہے، مگر انسان کا شمار پھر زندہ لوگوں میں بھی نہیں ہوتا، کیونکہ صرف سانس لینے کو زندہ رہنا نہیں کہتے، اور اس بات کا اندازہ اب ایلی کو بہت اچھے سے ہو رہا تھا۔ ابھی ایلی یہی سب سوچ رہی تھی جب اچانک سے اسے اپنے کاندھوں پر کسی کا بازو محسوس ہوا۔
فہد جو ابھی ابھی فارم ہاؤس میں داخل ہوا تھا جلدی سے اپنے کمرے میں گیا تو اسے ایلی سفید فراق پہنے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے گمسم سی کھڑی نظر آئی۔ ایلی کو دیکھتے ہی فہد کے چہرے پر اچانک سے مسکراہٹ پھیل گئی تو وہ یوں ہی مسکراتا ہوا بغیر آواز پیدا کیے چلتا ہوا ایلی کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور پھر اپنا ایک بازو ایلی کے ایک کاندھے سے گزارتا تو دوسرے کاندھے تک لایا اور ایلی کے بالوں پر کس کر کے بولا، ایلی میری جان کتنی پیاری ہو نا تم نے میرے لائے ہوئے کپڑے پہنے۔ فہد ایلی کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا جبکہ ایلی فہد کے یوں اچانک سے آ جانے پر شوکڈ ہو کر کھڑی تھی۔ آئی ایم سوری ایلی، میں نے تمہیں ڈانٹا، تمہارے چہرے کو زور سے پکڑا اور بالوں کو بھی تو کھینچا تھا۔ یار مجھے غصہ آ گیا تھا بس اس لیے غصے میں جانتا ہوں کہ تمہیں بہت تکلیف ہوئی ہے بٹ آئی پرومس ایلی کہ میں ایسا دوبارہ کبھی نہیں کروں گا۔ اور تم نے بالکل ٹھیک کہا ایلی، تم اتنی نیک ہو، اتنی پرہیزگار ہو تو مجھے بھی تو تمہارے قابل بننا ہوگا نا، تبھی تو ہم ایک خوشحال زندگی گزاریں گے۔ اور میں پوری کوشش کروں گا کہ ایلی تمہارے قابل بن سکوں، بس تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا ایلی۔ تم میرا ساتھ دو گی نا ایلی؟ ہاں بولو۔ فہد مسلسل بولتے ہوئے ایلی کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیر رہا تھا جبکہ ایلی سانس روکے فہد کی بات سن رہی تھی۔ پھر فہد نے بولتے ہوئے ایلی کا رخ موڑ کر اپنی طرف کیا تو ایلی جلدی سے اپنا چہرہ جھکا کر اپنے آنسو روکنے کی ناکام سی کوشش کرنے لگی جبکہ فہد نے ایلی کو دیکھ کر اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ سے اوپر کیا تو ایلی نے جلدی سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ یہ صبح والے نشان ہیں نا؟ فہد نے ایلی کے چہرے پر اپنی انگلیوں کے نشانات پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا جبکہ ایلی فہد کی اس حرکت پر مکمل کانپ اٹھی۔ ایلی میری جان، آئی ایم ریئلی سوری یار، پتہ نہیں میں کیسے غصے میں، آئی ایم سو سوری، بہت درد ہو رہا ہوگا نا تمہیں۔ فہد نے تڑپ کر ایلی کے سرخ گالوں کو اپنی 2 انگلیوں سے سہلاتے ہوئے کہا جبکہ ایلی اب باقاعدہ ہلکی ہلکی ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی تھی۔ ایلی پلیز یار ایسے مت رو، مجھے بہت گلٹ فیل ہو رہا ہے۔ آئی پرومس میں دوبارہ کبھی ایسا نہیں کروں گا اور ڈرنک کرنا بھی چھوڑ دوں گا، بلکہ اب تو تم میرے پاس ہو تو میں ڈرنک کروں گا ہی کیوں، میں تمہیں دیکھ کر اپنی ساری تکلیفیں بھول جاتا ہوں۔ ایلی بس تم مجھے دتکارا مت کرو، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے ایلی، میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے، اسد کے بعد صرف تم ہو ایلی جسے میں اس قدر محبت کرتا ہوں۔ اسد تو چلا گیا مگر اب میں تمہیں کھو نہیں سکتا ہوں ایلی، بس تم ہمیشہ میرے پاس رہنا تاکہ میں زندہ رہ سکوں، اور اگر تم مجھ سے کبھی بھی الگ ہوئی نا ایلی تو میں اسی وقت خودکشی کر لوں گا۔ فہد ایک جذب کے عالم میں ایلی کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بول رہا تھا اور ساتھ ساتھ ایلی کے آنسو اپنی انگلیوں کی پوروں سے صاف کر رہا تھا جبکہ ایلی کچھ بھی سنے بغیر بس فہد سے ڈرنے میں مصروف تھی۔ ایلی تم نے مجھے معاف کر دیا نا، ہر غلطی ہر گناہ کے لیے جو مجھ سے ہوئے۔ فہد نے اچانک سے ایلی کو کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا اور پھر ایلی کی پیشانی پر کس کر کے بولا جبکہ ایلی بغیر کوئی حرکت کیے اس طرح چپ چاپ فہد کے سینے سے لگی رہی۔ ایلی کیا ہوا؟ فہد نے کچھ دیر تک تو ایلی کے جواب کا انتظار کیا اور پھر جب ایلی کچھ نہ بولی تو فہد نے ایلی کے چہرے کو پکڑ کر اوپر کیا اور پھر ایلی کی بند ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر بولا، مگر ایلی کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر فہد نے ایلی کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور پھر اسے بیڈ پر لٹا کر اس پر کمبل ڈالنے لگا۔ تم بدلہ لینے کے لیے نہیں بنی ہو ایلی، تم تو محبت کرنے کے قابل ہو اور اب تمہیں میری محبت ہی ملے گی۔ فہد نے بولتے ہوئے دوبارہ ایلی کی پیشانی پر کس کیا اور پھر خود بھی ایلی کے پاس لیٹ کر اسے دیکھنے لگا جبکہ زینب جو کب سے فہد کے آنے کا انتظار کر رہی تھی اور جب اسے فہد کے یہاں پر آنے کا پتہ چلا تھا تو جلدی سے کچن سے باہر نکل کر فہد کے کمرے کی طرف چل آئی تھی، مگر فہد کی باتیں اور فہد کا ایلی کو یوں کس کرنا دیکھ کر اندر ہی اندر جلتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ایلی کی جب آنکھ کھلی تو فہد کو اپنے قریب بیڈ پر سوئے ہوئے پایا۔ ایلی جو فہد کے سوال کا کوئی جواب نہیں دینا چاہتی تھی اس لیے سونے کا ڈرامہ کر رہی تھی، مگر پھر فہد کے اس طرح
ایلی کے قریب لیٹ کر اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے سے وہ سچ میں سو گئی تھی کہ پھر اچانک نیند میں گھبرا کر ایلی کی آنکھ کھل گئی تو فہد کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر جلدی سے وہ اٹھی اور پھر پانی پینے کی غرض سے کچن میں چلی گئی، جبکہ فہد جو ایلی کو بیڈ پر لٹا کر کچھ دیر تک تو اسے لیٹا دیکھتا رہا تھا، جس کی پلکیں بار بار ہل رہی تھیں، جو اس بات کو صاف ظاہر کر رہی تھی کہ ایلی سوئی نہیں ہے، اور فہد اس بات کو جانتا تھا۔ اس لیے ایلی کے گیلے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیرنے لگا۔ جیسے ایلی کچھ ہی دیر میں سکون سے سو گئی تو فہد اٹھ کر خود بھی نہانے کی غرض سے باتھ روم چلا گیا، اور پھر جب کچھ دیر بعد نہا کر باہر نکلا تو ایلی کو اس طرح سوئے ہوئے پایا تو فہد بھی ایلی کے پاس جا کر لیٹ گیا اور پھر ایلی کو اس طرح دیکھتے ہوئے گہری نیند میں سو گیا۔ اس وقت کچن میں کوئی وجود ایک بڑی سی چھری اٹھا کر اسے مضبوطی کے ساتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑے فہد کے کمرے کی طرف جا رہا تھا، اور پھر کمرے میں داخل ہو کر کمرے میں موجود فہد جو کہ کروٹ لے کر لیٹا ہوا تھا، اس لیے فہد کا چہرہ واضح نہیں ہو رہا تھا، اس کے پاس دبے قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے اسے مارنے کی غرض سے گیا۔ ابھی اس وجود نے اپنا ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ قاسم کی آواز سن کر، جو کہ فہد کو ہی پکار رہا تھا، وہ وجود جلدی سے ڈریسنگ روم میں چھپ گیا، جبکہ قاسم بولتے ہوئے جب کمرے میں داخل ہوا تو فہد کو سوتا ہوا دیکھ کر قاسم واپس چلا گیا، جبکہ قاسم کے باہر نکلتے ہی وہ وجود بھی جلدی سے باہر نکل گیا اور چھری واپس لے جا کر کچن میں رکھ دی۔ ایلی کچن میں بیٹھی یہ تیسرا پانی کا گلاس پی رہی تھی، مگر پیاس تھی کہ ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ ایک عجیب سی گھبراہٹ ایلی کے اندر پھیلی ہوئی تھی، جیسے ایلی کا دم گھٹ رہا تھا، اس لیے وہ تازہ ہوا میں سانس لینا چاہتی تھی، اور ذہن کو بھی ریلیکس کرنے کے لیے وہ اٹھ کر فارم ہاؤس کو مکمل دیکھنے کی غرض سے چل پڑی۔ کافی دیر تک فارم ہاؤس کو اندر سے دیکھنے کے بعد ایلی بہت زیادہ تھک گئی تھی، کیونکہ فارم ہاؤس بہت بڑا تھا، اس لیے ایلی تھک ہار کر پھر آہستہ آہستہ چلتی باہر لان کی طرف آئی، اور پھر وہاں موجود کرسیوں میں سے ایک کرسی کو گھسیٹ کر اس پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی۔ فہد کو سوئے ہوئے ابھی 2-3 گھنٹے ہی ہوئے ہوں گے کہ اچانک فہد کے موبائل پر کسی کی کال آنے لگی تو فہد نے ہلکی سی آنکھیں کھولیں اور پھر نمبر دے کر کال اٹینڈ کی۔ ہاں بولو قاسم، کیا ہوا؟ دے تو دیے تھے اسے، کتنے بول رہا ہے؟ ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں۔ ہاں تم اسے لے کر آؤ، میں ابھی آ رہا ہوں، فہد نے کہا، کال بند کی اور پھر اٹھ کر اپنی آنکھیں مکمل کھول کر لیکن ایلی کو کمرے میں نہ پا کر فہد نے جلدی سے اپنا موبائل جیب میں ڈالا اور پھر اپنی گاڑی کی چابی اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گیا تو اسے شبانی کچن میں کھانا بناتی ہوئی نظر آئیں، جبکہ زینب بھی بے تاثر چہرے کے ساتھ آٹا گوندتی ہوئی دکھائی دی۔ شبانی، ایلی کہاں ہے؟ فہد کچن میں آ کر جلدی سے بولا تو شبانی نے مسکرا کر فہد کو دیکھا اور پھر بولی، چھوٹے سائیں جی، میں نے تو بی بی جی کو باہر لان میں جاتے ہوئے دیکھا تھا جی۔ وہ جی، اصل میں بی بی جی پورے گھر کو دیکھ رہی تھیں تو اس لیے باہر لان بھی دیکھنے گئی ہیں۔ شبانی نے فہد کو ایلی کا بتایا اور دوبارہ اپنا کام کرنے لگی، جبکہ زینب ایلی کے لیے فہد کی توجہ اور محبت دیکھ کر غصے میں اپنے ہونٹ چبانے لگی۔ ٹھیک ہے، میں کچھ دیر کے لیے باہر جا رہا ہوں تو تم ایلی کو کھانا کھلا دینا اور ایلی کے پاس ہی رہنا۔ فہد نے ترچھی نظروں سے زینب کے چہرے کو دیکھ کر کہا، جو کہ ہر گزرتے ہوئے لمحے میں سرخ ہو رہا تھا، اور پھر باہر لان کی طرف چل پڑا۔ ایلی آنکھیں بند کیے ریلیکس سی کرسی پر بیٹھی تھی، اسے فہد کی وہاں پر موجودگی کا پتہ ہی نہیں چلا۔ احساس تو تب ہوا جب فہد نے ایلی کے چہرے پر بکھرے ہوئے بالوں کو اپنی انگلیوں سے ہٹا کر اس کے کان کے پیچھے کیے۔ کیسے لگا تمہیں فارم ہاؤس؟ فہد نے ایلی کو دیکھ کر کہا، جو فہد کی موجودگی سے نظریں جھکا کر اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ ایلی تم اتنا ڈرتی کیوں ہو مجھ سے؟ یار میں نے کبھی کچھ کہا ہے تمہیں؟ کبھی ڈرایا یا کچھ بھی؟ اوکے میں مانتا ہوں کہ کچھ سختی کی تھی تم پر، مگر اب تو معافی مانگ چکا ہوں نا،
اور پرومس بھی کر چکا ہوں کہ دوبارہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ تو اب تم مجھ سے مت ڈرا کرو تم۔ ایلی ادھر دیکھو میری طرف، فہد نے کہہ کر ایلی کے چہرے کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر اوپر کیا تو اسے ایلی اپنے نچلے ہونٹ کو دانتوں تلے دباتے ہوئے نظر آئی۔ ایلی یار مت کرو ایسے، کیوں تکلیف دے رہی ہو خود کو؟ فہد نے جلدی سے ایلی کے ہونٹ کو ٹچ کر کے دانتوں سے الگ کیا، جس سے ایلی خوفناک نظروں سے فہد کو دیکھنے لگی۔ ایلی یار پلیز پلیز، تم دوبارہ ایسا کبھی نہیں کرو گی، ٹھیک ہے؟ فہد نے ایلی کے ہونٹوں سے نکلتے ہوئے خون کو اپنے انگوٹھے سے صاف کرتے ہوئے بولا تو ایلی فہد کی اس حرکت پر کرسی کے ساتھ چپک گئی اور جلدی سے ہاں میں سر ہلایا۔ اب میں چلتا ہوں، کچھ بہت ضروری کام ہے، تو تم اپنا خیال رکھنا، میں تھوڑی دیر تک واپس آ جاؤں گا، اور تم ڈرنا نہیں، اور اینٹی تمہارے ساتھ ہی ہوگی، اللہ حافظ۔ فہد نے مسکرا کر ایلی سے کہا اور پھر جھک کر ایلی کے گال پر کس کر کے باہر نکل گیا، جبکہ ایلی فہد کی اس حرکت پر شوق سی بیٹھی گئی۔ 5 لاکھ کم تھے تیرے لیے، کبھی زندگی میں اتنے پیسے دیکھے بھی ہیں تو نے؟ ہاں، لیکن اب جب تجھے اتنے پیسے مل گئے تو تیرا لالچ ہی ختم نہیں ہو رہا ہے۔ کیا چاہتا ہے تو؟ تجھے اپنی زندگی پیاری ہے کہ نہیں؟ اگر تو ویسے پیسے مانگنا چاہتا ہے تو تجھے تیری ضرورت سے زیادہ ہی دے دیتا، لیکن نہیں، تو نے مجھے فہد مصطفیٰ کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی، تو اس بات کی سزا تو ملے گی نا تجھے۔ فہد اس وقت ایلی کے ہاسٹل کے چوکیدار کے پاس موجود تھا، جس نے فہد کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی تھی کہ اس کے پاس CCTV فوٹیج ہے جس میں فہد بے ہوش ایلی کو اٹھا کر ہاسٹل سے باہر لے جا رہا ہے، اور فہد اب اس بات کی سزا اس چوکیدار کو دینے کے لیے قاسم کے ساتھ اسے کڈنیپ کروا کر ایک کھنڈر نما قلعے میں لے کر آ گیا تھا، اور اب اپنی گن اس کے سر پر رکھ کر اس سے بات کر رہا تھا، جبکہ وہ اپنی زخمی منہ سے بول کر فہد کی منتیں کر رہا تھا، مگر فہد اپنی ظالم اور خونخوار نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، اور پھر طنزیہ مسکرا کر قاسم کے پاس آیا اور اسے کچھ کہہ کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ فہد ابھی اپنی گاڑی کے پاس ہی پہنچا تھا کہ اسے چوکیدار کے چیخنے کی آواز سنائی دی، جس پر فہد نے زور کا کہکا لگایا اور پھر جلدی سے گاڑی سٹارٹ کر کے واپس فارم ہاؤس کی طرف چلانے لگا۔ ایلی کچھ دیر تو اسی طرح شوقت سی بیٹھی رہی، پھر اچانک اٹھی اور لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ تقریباً بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں گھس گئی، اور پھر دروازے کو لاکڈ کر کے باتھ روم میں جا کر شاور کے نیچے بیٹھ گئی۔ جیسے ہی ایلی پر شاور کا پانی گرا تبھی وہ زور سے چیخی، جبکہ شبانی جو کچن میں کھانا بنا رہی تھی ایلی کو یوں کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کرتے ہوئے دیکھ کر فوراً کچن سے باہر نکلی اور پھر بند دروازے کو کھٹکھٹانے لگی۔ بی بی جی دروازہ کھولیں جی۔ کیا ہو گیا ہے جی، آپ نے دروازہ کیوں بند کیا ہے؟ ابھی شبانی ایلی کو دروازہ کھولنے کا بول ہی رہی تھی کہ انہیں ایلی کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ بی بی جی کیا ہوا ہے آپ کو؟ دروازہ کھولیں جی، بتائیں تو صحیح ہوا کیا ہے؟ شبانی مسلسل دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے ایلی کو پکار رہی تھی، مگر سوائے ایلی کے چیخنے چلانے کے علاوہ اور کوئی آواز شبانی کو سنائی نہیں دے رہی تھی، تو شبانی گھبرا کر بھاگتے ہوئے فون اسٹینڈ تک گئیں اور جلدی سے فہد کو کال کرنے لگیں، جو کہ دوسروں کی ہی بیل پر فہد نے اٹینڈ کر لی تھی۔ بولو کیا بات ہے؟ فون کیوں کیا تم نے؟ فہد نے موڈ کاٹتے ہوئے نارمل سے انداز میں شبانہ سے پوچھا، جبکہ شبانہ نے اپنے زور سے دھڑکتے ہوئے دل پر اپنا ہاتھ رکھ کر بتایا، ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے دل کی ابھی پسلیاں ٹوٹ کر باہر نکل جائیں گی، اور پھر جیسے ہی فہد کی آواز شبانی کو سنائی دی تو وہ کانپتے ہوئے لہجے میں فوراً بولی، چھوٹے سائیں جی، بی بی جی دروازہ نہیں کھول رہی ہیں، میں نے بہت کوشش کی دروازہ کھولنے کی مگر وہ دروازہ نہیں کھول رہی، آپ جلدی سے آ جائیں، بہت ڈر لگ رہا ہے۔ شبانی نے روتے ہوئے کانپتی آواز میں فہد کی ساری باتیں بتائیں، جبکہ فہد نے بغیر کوئی جواب دیے کال کاٹی اور فل سپیڈ سے گاڑی ڈرائیو کرنے لگا، کیونکہ اب اسے جلدی سے
اپنی ایلی کے پاس پہنچنا تھا۔ ایلی اپنے بالوں کو نوچتے ہوئے چیخ رہی تھی جو کہ اب مکمل گیلے ہو چکے تھے۔ کیوں 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 قریب آتے ہیں میرے؟ جب نفرت ہے مجھے آپ سے، کیوں اتنے اچھے بن کے دکھا رہے ہیں جب قاتل ہیں آپ میری بہن کے؟ ایلی اب روتے ہوئے اپنے بازوؤں کو اپنے گھٹنوں کے گرد لپیٹ چکی تھی۔ کیسے بھول سکتے ہیں آپ کہ میں سب کچھ بھول جاؤں اور آپ کو معاف کر دوں؟ کیسے؟ ایلی نے چیختے ہوئے اپنے ہاتھوں کی مٹھی بنا کر زمین پر زور سے ماری، مگر اسے پھر بھی سکون نہیں مل رہا تھا۔ کیوں ٹچ کرتے ہیں مجھے اپنے ان ناپاک ہاتھوں سے جن پر ابھی ابھی میری آپی کا خون لگا نظر آتا ہے؟ کیوں چھوتے ہیں مجھے؟ کیوں؟ ایلی اب جنونی انداز میں جہاں جہاں فہد نے اسے چھوا تھا وہاں سے خود کو رگڑ رہی تھی۔ پھر اسی طرح اپنے گال، پیشانی اور کاندھوں کو جہاں فہد نے اسے پکڑا تھا وہ دیوانہ وار رگڑنے جا رہی تھی، کیونکہ اس وقت وہ اپنے اندر بہت حبس سی محسوس کر رہی تھی، جس وجہ سے اس کی سانس رک رہی تھی اور دل بھی الگ گھبرا رہا تھا۔ مگر اسے اتنا ہوش ہی کب تھا، وہ تو صرف اپنے وجود سے فہد کے لمس کو نوچ کر پھینکنا چاہتی تھی، تبھی تو خود کو یوں اذیت پہنچا رہی تھی۔ نفرت ہے مجھے آپ سے، آپ کی اس گھٹیا محبت سے، موت بھی نہیں آتی آپ کو تو، اور جب میں نے مارنے کی کوشش کی تب بھی نہیں مرے۔ کیا فائدہ میری اتنی پلاننگ کرنے کا جب آپ کو ہی نہیں مار پا رہی ہوں میں؟ آخر کیا ملا مجھے آپ سے شادی کر کے جب آپ ہی زندہ پھر رہے ہیں؟ کچھ نہیں ملا، کچھ نہیں ملا مجھے یہ سب کر کے، اپنی کڈنیپنگ کروا کے، آپ کو نکاح کرنے کے لیے تیار کر کے اور آپ کے قریب رہ کر مظلوم بن کے، کچھ بھی نہیں ملا مجھے۔ ابھی بھی زندہ ہیں آپ اور میری آپی تکلیف میں ہے، کسی کام کی نہیں ہوں میں آپی، کسی بھی کچھ نہیں کر سکی میں، آپ کے قاتل کو جان سے بھی نہیں مار سکی، اور خوش پھر رہا ہے آپی، بہت خوش، اور میں ہر گزرتے پل ٹارچر ہو رہی ہوں۔ کیوں میں آپ کا بدلہ نہیں لے پا رہی ہوں؟ ایلی اس وقت اپنی عمر سے بہت بڑی لگ رہی تھی، جو اپنے جنون میں فہد کو جان سے مارنے کا جنون جو تھا اس میں پاگل ہو رہی تھی۔ کیوں میں اتنی نالائق جو کبھی کوئی کام نہیں کر سکتی، یہاں تک کہ آپ کا بدلہ بھی نہیں لے پا رہی؟ ایلی پھر سے اپنے آپ کو زور زور سے نوچنے لگی، یہاں تک کہ اس کی سکن چھل گئی اور خون نکلنا شروع ہو گیا۔ پتہ نہیں اور کتنی ہی دیر ایلی خود کو تکلیف پہنچاتی رہتی، مگر اس سے پہلے ہی وہ ہوش و حواس سے بگانی ہو کر گر گئی، جبکہ شاور ابھی بھی اس کے نازک وجود پر پانی برسا رہا تھا۔ فہد ڈرائیو کرتے ہوئے فارم ہاؤس پہنچا اور پھر تقریباً بھاگتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف گیا تو شبانی جو کہ باہر گیٹ کے پاس فہد کا ہی انتظار کر رہی تھی وہ بھی فہد کے پیچھے بھاگی، مگر جیسے ہی فہد نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو دروازہ لاکڈ دیکھ کر پلٹ کر اپنے اسپیشل روم کی طرف دوڑا اور پھر اپنے کمرے کی چابی اٹھا کر دوبارہ اپنے کمرے کی طرف آیا اور دروازہ کھول کر جلدی سے کمرے میں داخل ہوا، جبکہ شبانی بھی فہد کے پیچھے ہی کمرے میں داخل ہو گئی۔ ایلی کہاں ہو تم؟ فہد زور زور سے ایلی کو پکارتے ہوئے کمرے کا جائزہ لے رہا تھا، مگر ایلی کہیں بھی نہیں تھی۔ اس سے پہلے کہ فہد پھر سے ایلی کو بلاتا، اسے باتھ روم سے شاور کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ ایلی! فہد بھاگ کر باتھ روم میں داخل ہوا تو اسے ایلی زمین پر گری ہوئی نظر آئی۔ ایلی اٹھو یار، کیا ہو گیا تمہیں؟ فہد نے فوراً شاور بند کیا اور پھر ایلی کے زخمی چہرے کو دیکھ کر زور زور سے چیخ کر ایلی کو ہوش میں لانے لگا، مگر ایلی کے جسم میں کوئی حرکت نہیں ہو رہی تھی۔ پلیز ایلی کے کپڑے لاؤ، ابھی میں ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں۔ فہد نے ایلی کو اٹھا کر بیڈ پر لٹاتے ہوئے پاس کھڑی
شبانی سے کہا، جو کہ بغیر پلکے چھپکائے ایلی کو دیکھ رہی تھی۔ آج پہلی بار زندگی میں فہد کی آواز کانپ رہی تھی، شاید ایلی کو کھونے کے ڈر سے۔ وہ اس وقت کوئی مجنون ہی لگ رہا تھا جو ایلی کے کچھ ہو جانے سے فوراً خود بھی مر جائے گا۔ شبانہ جلدی کرو، فہد وحشت زدہ آواز میں شبانہ پر چیخا تو واپس ہوش میں آئیں اور پھر دوڑ کر ڈریسنگ روم میں ایلی کے کپڑے لینے چلی گئیں۔ جبکہ فہد شبانی کے ہاتھ میں ایلی کے کپڑے دے کر فوراً کمرے سے باہر نکل گیا تو شبانی بھی ایلی کے کپڑے چینج کرنے لگیں۔ بھائی جی، میں نے ہاسپٹل پہنچا دیا ہے اسے، لیکن میں نے اس سالے کی ٹانگ پر اس جگہ گولی ماری تھی کہ وہ لنگڑا ضرور ہو گیا ہے۔ اور وہ دوبارہ قاسم ابھی ڈاکٹر لے کر فارم ہاؤس پہنچو ابھی۔ قاسم نے فہد کی کال اٹینڈ کرتے ہوئے فوراً اسے ساری بات بتانا چاہی، مگر فہد نے قاسم کی بات کاٹتے ہوئے جلدی سے اسے ڈاکٹر لانے کو کہا۔ جی بھائی جی، میں لاتا ہوں ڈاکٹر کو، لیکن سب خیریت تو ہے جی؟ قاسم، ڈاکٹر لاؤ ابھی اور اسی وقت، ورنہ جان سے مار دوں گا میں تمہیں۔ قاسم کو فہد پریشان لگا، اس لیے وہ فہد سے وجہ پوچھنے لگا، جبکہ فہد غصے سے قاسم پر چیخنا اور کال کاٹ دی۔ ایلی، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں کچھ ہونے ہی نہیں دوں گا، میں تمہیں کھونے کی ہمت نہیں رکھتا ہوں خود میں ایلی۔ تمہیں کچھ بھی ہونے سے پہلے میں خود مر جاؤں گا، پلیز ایلی، مجھ سے بس دور مت ہونا۔ فہد قرب سے ایلی کے بارے میں سوچتے ہوئے قاسم کا انتظار کرنے لگا، جبکہ جس کے لیے وہ اتنا مرے جا رہا تھا وہ تو اس سے شدید نفرت کرتی تھی۔ ڈاکٹر، کیا ہوا ایلی کو؟ اٹھو، ٹھیک تو ہے نا وہ؟ فہد نے ڈاکٹر صاحب کو دیکھ کر کہا، جو کہ ایلی کا معائنہ کر رہے تھے۔ انہیں کس بات کی ٹینشن ہے کیا؟ ڈاکٹر صاحب نے اپنا رخ فہد کی طرف کر کے کہا، جو کہ بے چینی سے ڈاکٹر صاحب کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا۔ آپ پلیز انہیں ہر قسم کی ٹینشن سے دور رکھیں، یہ ان کا دوسری دفعہ نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے، اگر تیسری دفعہ ایسا ہوا تو ہم انہیں بچا نہیں پائیں گے، اس لیے آپ اس بات کا بہت دھیان رکھیں کہ انہیں کسی قسم کی ٹینشن نہ ہو۔ ڈاکٹر صاحب بولنے کے ساتھ ساتھ ایلی کے انجیکشن لگا رہے تھے۔ میں نے ایک دفعہ تو انہیں انجیکشن دے دیا ہے، تو یہ انشاءاللہ کچھ گھنٹوں بعد ہوش میں آ جائیں گی، لیکن دوبارہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ نقصان کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب نے فہد کے بکھرے ہوئے حلیے کو دیکھ کر کہا، جبکہ فہد اس کی ایک بات پر ہی شوکڈ ہو گیا تھا کہ یہ ایلی کا دوسری دفعہ نروس بریک ڈاؤن ہے، تو پہلی دفعہ کب ہوا تھا؟ اور ایلی کو ایسی کون سی ٹینشن ہے کہ اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا؟ اور اگر ایلی خدا نہ خواستہ، نہیں، میں ایلی کو کچھ نہیں ہونے دوں گا، میں اسے ہر ٹینشن سے دور رکھوں گا، وہ ہمیشہ میرے پاس رہے گی۔ ہاں، ایلی میرے پاس رہے گی ہمیشہ۔ فہد اپنی ہی سوچوں میں گم تھا، جبکہ قاسم ڈاکٹر صاحب کو واپس چھوڑنے کے لیے جا چکا تھا۔ ایلی میری جان، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ پلیز ایلی، ٹھیک ہو جاؤ نا، کیوں تنگ کر رہی ہو مجھے؟ فہد ایلی کے پاس بیٹھا اس کے ہاتھ کو پکڑ کر بھرائی ہوئی آواز میں بول رہا تھا، جبکہ شبانی فہد کو یوں ٹوٹا بکھرا ہوا دیکھ کر رونے لگیں اور ایلی کی سلامتی کی دعا کرنے لگیں۔ رات کے تقریباً 11 بج گئے تھے، مگر ایلی کو ہوش نہیں آیا تھا اور فہد یوں ہی ایلی کے پاس بیٹھا اس کا ہاتھ پکڑے اسے دیوانہ وار دیکھے جا رہا تھا، جبکہ شبانی بھی ایلی کے سامنے صوفے پر بیٹھی دعائیں پڑھ رہی تھی کہ ایلی پر پھونک رہی تھی۔ چھوٹے سائیں جی، آپ کچھ کھا پی لیں جی، پانی تک نہیں پیا آپ نے؟ بی بی جی اب ٹھیک ہیں جی، اور کچھ دیر تک انشاءاللہ ہوش بھی آ جائے گی انہیں، اس لیے آپ تھوڑا سا کچھ کھا پی لیں اور تھوڑی دیر سو بھی جائیں، ورنہ آپ کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے اس طرح مسلسل بیٹھے رہنے سے۔ مزید آدھا گھنٹہ بیٹھنے کے بعد شبانی نے فہد کی دیوانگی کو دیکھتے ہوئے کہا، جو مکمل اپنے ہوش و حواس سے بگانا بس ایلی کو ہی دیکھے جا رہا تھا۔ شبانی کتنی حیران تھی فہد کے اس روپ کو دیکھ کر، وہ جس چھوٹے سائیں کو جانتی تھی وہ ایسا تو نہیں تھا،
وہ تو بہت ظالم اور اصول پرست تھا، ایسا فہد تو وہ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ چھوٹے سائیں جی ہوش میں آئیں۔ بی بی جی ٹھیک ہے۔ اب کچھ دیر تک تو شبانی نے فہد کے جواب کا انتظار کیا، لیکن جب فہد نے کوئی جواب نہ دیا تو شبانی اٹھ کر فہد کے پاس آئیں اور پھر فہد کے کاندھے کو ہلا کر اسے ہوش میں لائیں۔ ہاں کیا ہوا؟ فہد نے اچانک شبانی کو اپنے قریب کھڑے دیکھا تو جلدی سے بولا، وہ جی کچھ کھا پی لیں آپ، ورنہ طبیعت خراب ہو جائے گی آپ کی، اور اگر آپ ٹھیک رہیں گے تبھی تو بی بی جی کا دھیان رکھ پائیں گے۔ شبانی نے بہت شفقت سے فہد کو سمجھایا تو فہد بھی خاموشی سے ہاں میں سر ہلا کر ٹیبل پر رکھا پانی کا گلاس اٹھا کر پی گیا۔ تم بھی جا کر آرام کر لو شبانہ، تھک گئی ہوگی تم۔ میں ہوں ایلی کے پاس، اس لیے تم جاؤ۔ فہد نے شبانی کے تھکے ہوئے چہرے کو غور سے دیکھ کر کہا تو شبانی بھی خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئیں، جبکہ فہد اس وقت بہت ڈپریس ہو رہا تھا اور اسے ڈرنک کی بہت طلب ہو رہی تھی، جسے پینے کے لیے وہ اٹھ کر باہر نکلنے لگا تھا کہ اپنے اسپیشل روم میں جا کر ڈرنک کر سکے، مگر ابھی فہد نے ایلی کے پاس سے اٹھنا چاہا کہ اچانک بے ہوشی میں ایلی نے فہد کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ تو اچانک فہد نے بے تاب نظروں سے ایلی کی طرف دیکھا اور پھر جلدی سے ایلی کے ہاتھوں کو چوم کر اسے پکارتے ہوئے ہوش میں لانے لگا، مگر ایلی بے ہوشی میں رہی، جبکہ فہد تو یہ سمجھ گیا کہ ایلی بے ہوشی میں بھی اسے جانے سے روک رہی ہے کہ وہ ڈرنک نہ کر سکے۔ آئی ایم سوری ایلی، میں بہت تکلیف میں ہوں اس لیے ڈرنک، بٹ میں سمجھ گیا ہوں کہ مجھے تمہارے قابل بننا ہے اور میں نہیں کروں گا ڈرنک، میں چھوڑ دوں گا سب کچھ، بس تم میرے پاس رہنا، میرے قریب۔ آئی ریئلی لو یو ایلی، تم میرے لیے کیا ہو میں خود بھی نہیں جانتا، لیکن بس اتنا پتہ ہے کہ تم میری زندگی ہو اور تمہارے بغیر ایک سیکنڈ بھی زندگی مجھے نہیں چاہیے۔ فہد اٹھ کر ایلی کے قریب گیا اور پھر ایلی کی زخمی پیشانی جس پر اب پٹی بندھی ہوئی تھی اس پر ہلکے سے کس کر کے ایلی کا ہاتھ پکڑ کر لیٹ گیا، اور پھر ایلی کو دیکھتے ہوئے ہی جانے کب سے اس کی آنکھ لگ گئی۔ رات کے تقریباً 3 بجے ایلی کی آنکھ کھلی تو کچھ دیر تک تو وہ چپ چاپ لیٹی سمجھنے کی کوشش کرنے لگی کہ آخر اسے ہوا کیا ہے، اور پھر جب سب کچھ اسے یاد آیا تو حواس بھی بحال ہو گئے اور وہ ساری تلخ یادیں بھی دوبارہ سے ایلی کے سر پر سوار ہو گئیں، جس سے ایلی کا پھر سے دل گھبرانے لگا۔ اس لیے ایلی جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی، مگر اسے اپنا ایک ہاتھ کسی کی مضبوط قید میں محسوس ہوا، جس سے ایلی نے مڑ کر ٹیبل لیمپ جلایا اور پھر اپنی دائیں جانب دیکھا۔ اسے اپنا دایاں ہاتھ فہد کے ہاتھ میں موجود نظر آیا، جسے فہد نے مضبوطی سے پکڑ کر اپنے ہونٹوں کے قریب کیا ہوا تھا، جبکہ وہ خود گہری نیند میں تھا۔ ایک پل کے لیے تو ایلی بھی کسی خاص جذبے کے تحت فہد کو حیرانگی سے دیکھتی رہی۔ کتنا ڈر واضح ہو رہا تھا فہد کے چہرے سے، جیسے اگر اس نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی ایلی کے ہاتھ کو چھوڑا تو ایلی اسے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے دور چلی جائے گی، جبکہ فہد ایسا کچھ ہونے سے پہلے خود مرنا پسند کرتا، کیونکہ ایلی کے دور چلے جانے سے وہ پل پل کی موت نہیں مر سکتا تھا۔ ایلی بغیر پلکیں جھپکائے فہد کو کتنی ہی دیر دیکھتی رہی۔ آخر کیوں؟ جس شخص سے وہ انتہا کی نفرت کرتی تھی وہ شخص اسے اتنا خاص محسوس ہو رہا تھا۔ شاید یہ فہد کی بے لوث محبت کا ہی اثر تھا جو وہ ایلی کے دل میں اپنے لیے جگہ پیدا کر رہا تھا۔ ایلی اس حقیقت سے جان بوجھ کر انکار کر رہی تھی کہ وہ بھی فہد سے محبت کرنے لگی ہے، لیکن اس طرح وہ دعا سے بے وفائی کر جاتی، تبھی تو وہ اندر ہی اندر گھٹن کا شکار ہو رہی تھی، اور اسی ٹارچر کی وجہ سے ایلی خود کو تکلیف پہنچا رہی تھی۔ فہد کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے ایلی کو اس کے چہرے پر اپنے لیے کتنی محبت نظر آ رہی تھی، جیسے ایلی قبول کرنے سے
انکار کر رہی تھی۔ نہیں، مجھے میری آپی سے بے وفائی نہیں کرنی ہے، کچھ نہیں لگتے یہ میرے، نفرت ہے مجھے ان سے۔ ہاں نفرت کرتی ہوں میں ان سے، مجھے بس اپنا کام مکمل کرنا ہے اور نکلنا ہے یہاں سے۔ ہاں مجھے انہیں ختم کرنا ہوگا۔ ایلی نے فہد کے چہرے سے اپنی نظریں ہٹا کر سامنے موجود دیوار کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا اور پھر بغیر فہد کو دیکھے اپنا ہاتھ آہستہ سے فہد کے ہاتھوں سے نکالا اور پھر مڑ کر فہد کے چہرے کو دیکھا جو ابھی بھی گہری نیند میں تھا۔ قاتل ہیں آپ میری بہن کے، نفرت ہے مجھے آپ سے اور آپ کی اس دو کوڑی کی محبت سے۔ ایلی نے نفرت سے فہد کو دیکھتے ہوئے سوچا اور پھر کچھ سوچ کر اپنے سرانے کو اٹھا کر فہد کے منہ پر رکھنا چاہا تاکہ فہد کی سانس روک کر اسے مار سکے، مگر پتہ نہیں کیوں ایلی جب یہ کرنے لگی تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور آنکھیں بھی آنسوں سے بھرنے لگیں۔ ایلی نے ایک ہاتھ سے اپنے آنسوؤں کو بے دردی سے رگڑا اور پھر دل مضبوط کر کے فہد کے چہرے پر سرانہ رکھنے لگی، جبکہ دل تھا کہ یہ کرنے پر راضی نہیں ہو رہا۔ تبھی ایلی نے ایک زوردار چیخ کے ساتھ سرانے کو زمین پر پٹکا اور پھر زور زور سے رونے لگی۔ ایلی میری جان، کیا ہوا تمہیں؟ تم ٹھیک ہو نا؟ رو کیوں رہی ہو تم؟ فہد ہڑبڑا کر ایلی کے چیخنے سے اٹھا اور پھر روتی ہوئی ایلی کو اپنے سینے سے لگانے لگا۔ جب ایلی نے زور سے فہد کے ہاتھوں کو جھٹک دیا اور پھر سرخ آنکھوں سے فہد کے حیران چہرے کو دیکھنے لگی۔ ایلی کیا ہوا؟ میں نے کچھ کیا ہے کیا؟ فہد نے حیرانگی سے ایلی کے چہرے کو دیکھ کر کہا، جہاں اس وقت کتنی تکلیف واضح ہو رہی تھی۔ دور رہیں مجھ سے، سمجھ آئی آپ کو؟ دور رہیں ورنہ میں جان سے مار لوں گی خود کو، ایلی نے چیخ کر فہد سے کہا جو ایلی کی طرف ہی بڑھ رہا تھا۔ فہد کو ایلی اس وقت اپنے حواسوں میں نہ لگی، اس لیے وہ ایلی کو سنبھالنا چاہتا تھا کہ کہیں ایلی دوبارہ سے ٹینشن لے کر کچھ نقصان ہی نہ کر بیٹھے۔ اس لیے فہد تیزی سے ایلی کی طرف بڑھا جو اب بیڈ سے اٹھ کر صوفے کے پاس کھڑی تھی، اور پھر ایلی کو کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا، جبکہ دونوں ہاتھوں سے ایلی کو اچھے سے پکڑا ہوا تھا، جس سے ایلی فہد کے سینے سے چپک کر کھڑی تھی اور چاہ کر بھی فہد سے الگ نہیں ہو پا رہی تھی۔ کیوں کیا آپ نے؟ کیوں مارا میری آپی کو؟ ایلی زور زور سے روتے ہوئے فہد کی کمر پر اپنے نازک ہاتھوں سے مکہ مار رہی تھی اور ساتھ ساتھ فہد سے شکوے کر رہی تھی، جبکہ فہد چپ چاپ ایلی کو مضبوطی سے پکڑے اسے سن رہا تھا۔ آئی ایم سو سوری ایلی، مجھے پلیز معاف کر دو۔ میں مانتا ہوں کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا، مگر میں یہ سب کچھ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ آئی ایم سو سوری۔ ایلی کے کافی دیر تک رونے کے بعد فہد نے کچھ دیر تک تو ایلی کی خاموشی نوٹ کی، پھر بولتے ہوئے ایلی کو خود سے الگ کیا تو ایلی آنکھیں بند کیے سو رہی تھی۔ شاید اس انجیکشن کا ہی اثر تھا کہ ایلی دوبارہ سو چکی تھی۔ فہد نے ایلی کو دیکھ کر ایک لمبی سانس لی اور پھر نرمی سے ایلی کو اٹھایا اور اسے بیڈ پر لٹا کر خود اس کے پاس بیٹھ گیا اور ایلی کی باتوں پر غور کرنے لگا جو وہ انجانے میں فہد سے کہہ چکی تھی۔ ایلی اس وجہ سے ٹینشن میں ہے، وہ مجھے معاف نہیں کر پا رہی، کرے گی بھی کیسے؟ آخر میں نے اس کی بہن کو قتل کیا ہے۔ فہد ایلی کے بالوں میں آہستہ آہستہ اپنی انگلیوں سے کنگھی کرتے ہوئے ایلی کو مسلسل دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ تو کیا ایلی مجھ سے الگ ہو جائے گی؟ فہد نے دہل کر ایلی کے معصوم سے چہرے کو دیکھا جو کہ گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی۔ نہیں، میں ایلی کو خود سے دور نہیں کر سکتا، میں جیوں گا کیسے ایلی کے بغیر؟ میری تو سانسیں بھی اب صرف ایلی کو دیکھ کر چلتی ہیں۔ اگر یہ خود غرضی ہے تو خود غرضی ہی صحیح، مگر میں ایلی کو خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ فہد نے سوچتے ہوئے اچانک سے ایلی کے چہرے کو زور سے اپنے ہاتھوں میں پکڑا اور پھر ایلی کو غور سے دیکھنے لگا۔
انداز جنونی تھا مگر ایلی کی نیند پھر بھی نہ کھلی۔ شاید یہ انجیکشن کا ہی اثر تھا کہ ایلی کو فہد کی جنونیت، اس کی دیوانگی محسوس ہی نہیں ہو رہی تھی۔ ایلی اگر اب پسند نہیں کرتی مجھے تو کیا ہوا؟ جب وہ میرے ساتھ رہے گی تو اسے میری عادت ہو جائے گی اور مجھے یقین ہے کہ وہ مجھ سے محبت بھی کرنے لگے گی۔ ہاں یہ صحیح ہے، میں ایلی کو ہمیشہ سنبھال کر اپنے پاس رکھوں گا، اپنے قریب۔ اور یہ میں تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کر رہا ہوں ایلی، آئی سوئر، میں بہت محبت دوں گا تمہیں۔ یار کیا کروں ایلی، مجبوری ہے نا اب۔ محبت ہی اتنی کرتا ہوں تم سے کہ تمہارے بغیر یہ دل دھڑکنا ہی چھوڑ دے گا، اور پھر تو میں مر جاؤں گا نا ایلی۔ اس لیے میرے زندہ رہنے کے لیے مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ فہد محبت بھری نظروں سے ایلی کے چہرے کو دیکھ کر اپنے دل کا حال سنا رہا تھا۔ کتنی محبت تھی اس وقت اس کی آنکھوں میں کہ اگر ایلی دیکھ لیتی تو یقیناً وہ فہد سے کبھی دور جانے کا سوچتی بھی نہ۔ اور تم نے بھی تو اسد کو مارا ہے نا، لیکن میں بھی تو سب کچھ بھول گیا ہوں نا ایلی، صرف تمہارے لیے۔ تو مجھے یقین ہے کہ تم بھی بھول جاؤ گی اپنی بہن کو اور مجھ سے محبت کرنے لگ جاؤ گی۔ دیکھنا ایلی، تمہیں بھی مجھ سے محبت ہو جائے گی۔ فہد ایلی کے چہرے کو اپنے ہاتھ سے پکڑے آہستہ آہستہ اپنے انگوٹھے سے ایلی کے گال سے ہلا رہا تھا اور ساتھ ساتھ ایلی سے بات بھی کر رہا تھا۔ اس وقت وہ کوئی پاگل جنونی انسان ہی لگ رہا تھا جو اپنی محبت کو کھونے کے ڈر سے خوف زدہ ہو۔ محبت چیز ہی ایسی ہوتی ہے، البتہ تو ہوتی نہیں، اور جب کسی سے ہو جائے تو جان لیوا ثابت ہوتی ہے۔ ایسا ہی فہد کے ساتھ ہو رہا تھا۔ وہ جو لڑکی کی ذات سے بھی نفرت کرنے لگا تھا، اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی لڑکی اس کے لیے اس کی زندگی بن جائے گی۔ بس ایلی اب تم ٹھیک ہو جاؤ، پھر دیکھنا ہم کیسے دھوم دھام سے اپنا ولیمہ کریں گے، اور تم دیکھنا کہ بابا تم سے مل کر کتنا خوش ہوتے ہیں نا، پھر سب ٹھیک ہوگا۔ تم، میں اور بابا ہم تینوں بہت خوش رہیں گے، اور میں اپنی محبت سے تمہارے سارے دکھ، ساری تکلیفیں ختم کر دوں گا، اور تم دیکھنا کہ تم خود مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کرو گی جو تمہیں مجھ سے ہو جائے گی۔ فہد کے چہرے پر اس وقت کتنے ہی خواب جگمگا رہے تھے، کتنا خوش تھا وہ اس وقت، کتنی فیوچر پلاننگ کر رہا تھا، اس بات سے انجان کہ ضروری نہیں کہ جو ہم سوچیں ویسا بھی ہو جائے، لیکن یہ بات فہد کو کون بتاتا۔ پھر فہد نے مسکرا کر ایلی کو دیکھتے ہوئے جھک کر اس کی زخمی پیشانی کو اپنے ہونٹوں سے چھوا، اور پھر ایلی کے بکھرے ہوئے بالوں کو اپنا چہرہ چھپا کر سو گیا۔ ایلی کی صبح آنکھ اپنی گردن پر کسی کے گرم سانسوں کو محسوس کرنے سے کھلی تو اس نے فہد کو اپنے بے حد نزدیک گہری نیند میں سوئے ہوئے پایا، جبکہ ایلی فہد کو اپنے اتنے نزدیک دیکھ کر فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی، جس سے فہد کی بھی آنکھ کھل گئی۔ ایلی تم اٹھ گئی؟ فہد نیند سے بھرپور آواز میں ایلی کے گھبرائے ہوئے چہرے کو دیکھ کر بولا، کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ سویا تھا۔ اس سے پہلے وہ اپنی زندگی یعنی ایلی کو دیکھے اور اس سے باتیں کرنے میں مصروف ہو جائے، جبکہ ایلی اپنی بے ترتیب سانسوں کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، جو کہ فہد کو اپنے نزدیک دیکھ کر گھبرا جانے سے اتھل پتھل ہو گئی تھی۔ طبیعت کیسی ہے اب تمہاری؟ فہد اب اٹھ کر بیٹھ گیا تھا، مگر دیکھ کر ابھی ایلی کو ہی دیکھ رہا تھا، جبکہ ایلی نے ہلکا سا چہرہ موڑ کر فہد کو دیکھا اور پھر اپنا رخ موڑ لیا۔ اچھا دکھاؤ مجھے، ٹھیک تو ہو تم؟ فہد نے ایلی کو خاموشی سے دیکھا تو کھسک کر اس کے قریب ہوا اور پھر اپنے ایک ہاتھ سے ایلی کے کاندھے کو پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے اس کی پیشانی چیک کرنے لگا۔
جبکہ ایلی کو فہد کی موجودگی میں سانس رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اور اب تو فہد کی یہ حرکت تو گویا آگ پر تیل کا کام کر رہی تھی۔ تبھی ایلی سر جھکائے گہری گہری سانسیں لینے لگی، جیسے کہ آکسیجن کی کمی ہو گئی ہو۔ فہد نے غور سے ایلی کی بگڑتی ہوئی حالت دیکھی اور پھر اٹھ کر ایلی سے دور کھڑا ہو گیا۔ تم فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے ناشتہ لے کر آتا ہوں، فہد نے گھبرائی ہوئی ایلی کو دیکھ کر کہا، اور پھر جلدی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ جبکہ ایلی فہد کو جاتا ہوا دیکھنے لگی اور پھر لمبی لمبی سانسیں لے کر خود کو ریلیکس کرنے لگی۔ بھائی جی بلایا آپ نے؟ فہد اس وقت ایلی کو جوس پکڑا رہا تھا، جبکہ ناشتہ وہ ایلی کو کروا چکا تھا، اور ایلی نے بھی بغیر انکار کیے فہد کے ہاتھ سے ناشتہ کیا تھا، اور اب فہد کے ہاتھ سے جوس کا گلاس بھی پکڑنے لگی تھی۔ جب اچانک سے قاسم بولتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا، ایلی تم جوس پیو، میں ابھی واپس آتا ہوں، تب تک جوس ختم کر لینا، پھر میڈیسن بھی کھانی ہے تمہیں۔ اوکے۔ فہد نے جواب طلب نظروں سے ایلی کو دیکھا تو ایلی نے جھکے سر کو کچھ اور بھی جھکا لیا تو فہد ہلکا سا مسکرا کر قاسم کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا۔ ایلی کو خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ فہد کی باتیں چپ چاپ کیوں مان رہی ہے۔ شاید فہد کی اتنی محبت سے ناشتہ کروانے پر وہ اسے انکار کر ہی نہیں سکی، اس لیے اب بھی وہ فہد کے بارے میں سوچتے ہوئے آہستہ آہستہ جوس پینے لگی۔ بھائی جی خیریت تو ہے؟ آپ نے صبح صبح ہی کال کر دی، میں تو ڈر ہی گیا تھا کہ اللہ خیر ہی کرے، ایسا کیا ہو گیا ہے جو آپ نے مجھے یاد کیا؟ قاسم حیرانگی سے فہد کے روشن چہرے کو دیکھ کر بولا، کیونکہ فہد نے صبح 7 بجے قاسم کو کال کر کے فارم ہاؤس بلایا تھا اور خود ایلی کے لیے ناشتہ تیار کر کے اسے ناشتہ کروا رہا تھا، جبکہ قاسم گھبرایا ہوا کمرے میں داخل ہو کر بولا، اور اب بھی وہ فہد سے جلدی بلانے کی وجہ پوچھ رہا تھا، جبکہ فہد مسلسل مسکرا کر قاسم کو دیکھے جا رہا تھا۔ بھائی جی کیا ہوا؟ آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں جی؟ قاسم نے فہد کے بلا وجہ مسکرا جانے پر اس سے وجہ پوچھی، کیونکہ اسے فہد کی ذہنی حالت پر شبہ ہو رہا تھا کہ کہیں ایلی کی طبیعت خرابی کی وجہ سے فہد کی ذہنی حالت خراب تو نہیں ہو گئی۔ قاسم یار مجھے تمہاری ہیلپ چاہیے، بس یہ سمجھ لو کہ اب سب کچھ تمہیں ہی سنبھالنا ہے، کیونکہ مجھے تو اب ایلی کی دیکھ بھال کرنی ہوگی تاکہ وہ 1-2 دنوں میں ہی بالکل فٹ ہو جائے۔ فہد ابھی مسکراتے ہوئے قاسم سے بات کر رہا تھا، جبکہ قاسم بھی مسکرا کر فہد کو دیکھنے لگا اور پھر جلدی سے بولا، خادم حاضر ہے بھائی جی، آپ حکم کریں، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ قاسم وفاداری کا مکمل ثبوت پیش کر رہا تھا، جبکہ فہد کی مسکراہٹ قاسم کے اس انداز پر کچھ اور گہری ہوئی۔ یار قاسم، مجھے 2-3 دنوں تک میرا اور ایلی کا ولیمہ کروانا ہے، تو یہ سارے انتظامات تم سنبھالو گے، کیونکہ یار مجھے لگتا ہے کہ یہ صحیح وقت ہے، اس طرح ایک تو ایلی کی حالت سدھر جائے گی اور دوسرا میں ایلی کو لے کر بابا سائیں کے پاس چلا جاؤں گا، کیونکہ مجھے ان کی بھی فکر رہتی ہے، اور آج وکیل سے بھی بات کرو تم، میں اپنی ساری پراپرٹی ایلی کے نام کروانا چاہتا ہوں، تو یہ کام تم آج ہی کر دینا، مجھے یقین ہے کہ تم سب سنبھال لو گے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں نا قاسم؟ فہد نے شوق سے بیٹھے قاسم کو پکارا تو وہ ہوش میں واپس آیا اور زبردستی ہلکا سا مسکرا کر سر کو ہاں میں ہلا کر جلدی سے اٹھ گیا، جبکہ فہد اپنی خوشی میں قاسم کے چہرے کے بدلتے تاثرات کو نوٹ ہی نہیں کر سکا، جو کہ یہ نیوز سن کر ہی بدل گئے تھے۔ پی لیا جوس؟ ویری گڈ۔ فہد جب دوبارہ کمرے میں داخل ہوا تو ایلی خالی گلاس اپنے ہاتھ میں پکڑے بیٹھی تھی، تو فہد مسکرا کر چلتے ہوئے ایلی کے پاس آیا اور پھر گلاس پکڑ کر اسے سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا، جبکہ ایلی بغیر کوئی جواب دیے چپ چاپ بیٹھی رہی، مگر فہد ایلی کو مسلسل اپنی لو دیتی نظروں کے ساتھ گھورے جا رہا تھا، جس سے ایلی گھبراہٹ کا شکار ہو رہی تھی، اور فہد اسے اپنی یہی گھبراہٹ چھپانے کے لیے نظریں جھکا کر گود میں رکھے اپنے ہاتھوں کو مروڑنے لگی، جبکہ ایلی کو اس طرح کرتے دیکھ کر فہد کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی،
تو فہد ایلی کو اور تنگ کرنے کا ارادہ کرتے ہوئے ایلی کے پاس بیڈ پر بیٹھ کر اسے محبت بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ ایلی، میں نے ایک بات نوٹ کی ہے کہ تم بہت فرما بردار ہو، تو کافی اچھی زندگی گزرنے والی ہے ہم دونوں کی۔ میں جو کہتا جاؤں گا تم وہ مانتی جاؤ گی، بس ایسے ہی ہم بڑے ہو جائیں گے اور اپنے پوتوں پوتیوں کو اپنی لو سٹوری سنائیں گے کہ کیسے ان کے دادا کو ان کی دادی سے محبت ہوئی تھی۔ فہد مسکرا کر ایلی کو دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ ایلی کا چہرہ اب مکمل سرخ ہو چکا تھا، اسی لیے وہ جلدی سے اٹھ کر باہر جانے لگی، جبکہ فہد نے بہت پھرتی کے ساتھ ایلی کے ہاتھ کو پکڑ کر اسے دوبارہ بیڈ پر بٹھا دیا۔ یہ کیا بات ہوئی ایلی؟ ہاں، میڈیسن نہیں کھانی ہے کیا؟ بہت لاپرواہ ہو تم۔ اب نہ تمہارے یہ نخرے نہیں چلیں گے، جلدی سے 1-2 دنوں میں ٹھیک ہو جاؤ، کیونکہ مجھے میری پیاری سی ایلی ولیمے کے دن بالکل ٹھیک ٹھاک، بالکل فٹ چاہیے۔ اس بات پر میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ فہد مسلسل مسکراتے ایلی کو دیکھ کر بول رہا تھا، جبکہ ایلی کا چہرہ ہر گزرتے لمحے حیران و پریشان سا ہوتا جا رہا تھا۔ سمجھ آئی میری کیوٹ سی ایلی؟ فہد نے جب ایلی کو شوق سا خود کو دیکھتے ہوئے پایا تو ہلکا سا جھک کر ایلی کے ناک کو دبا کر بولا، جس سے ایلی کرنٹ کھا کر فوراً واپس ہوش میں آئی اور پھر فہد کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر جلدی سے بیڈ سے اٹھ کر فہد کے غصے میں گھورتی ہوئی بولی، کیا کہا آپ نے کہ ولیمہ ہے میرا اور آپ کا؟ کیسے کر سکتے ہیں آپ یہ جانتے ہوئے کہ بھی مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ مجھے آپ سے شدید نفرت ہے؟ قاتل ہیں آپ میری بہن کے، اور آپ کے ساتھ رہنے سے اچھا ہے کہ میں خودکشی کر لوں۔ مار ڈالا آپ نے میری بہن اور میرے بابا کو۔ ایلی غصے سے چیخی اور آخر میں رو کر زمین پر بیٹھ گئی، کیونکہ وہ اپنے دل میں فہد کے لیے پیدا ہونے والی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے مارنے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے یہاں سے چپ چاپ چلے جانا چاہتی تھی، مگر اب فہد نے اس سے ولیمے کی بات کر کے گویا اس کے زخموں کو دوبارہ سے ہرا کر دیا تھا، اس لیے وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے فہد سے وہ باتیں بھی کر گئی جو وہ کبھی نارمل حالات میں تو نہ کرتی۔ جبکہ فہد پہلے تو کچھ دیر ایلی کو روتا ہوا دیکھتا رہا، مگر پھر غصے میں چلتا ہوا ایلی کے پاس آیا اور پھر اسے بازو سے پکڑ کر اٹھا کر اپنے مقابل کھڑا کیا، جبکہ ایلی بھیگی بھیگی پلکوں سے شوکڈ سی کھڑی فہد کو دیکھنے لگی اور پھر کچھ دیر بعد اپنی بازو فہد کے مضبوط ہاتھ سے نکالنے کی کوشش کرنے لگی، مگر فہد غصے کی وجہ سے سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ چپ چاپ کھڑا ایلی کی ناکام سی کوشش کو دیکھتا رہا۔ چھوڑیں میرا بازو، مت چھوڑا کریں مجھے، مت چھوا کریں مجھے، گن آتی ہے مجھے آپ کے وجود سے، نفرت کرتی ہوں میں آپ سے، اتنی سی بات سمجھ کیوں نہیں آتی آپ کو؟ ایلی کافی دیر تک فہد سے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کرنے کے بعد آخر میں چیخ کر فہد سے بولنے لگی، جبکہ فہد نے ایلی کی بات سنتے ہی جھٹکا دے کر ایلی کو بازو چھوڑا اور پھر جلدی سے اپنا ایک ہاتھ ایلی کی کمر میں ڈالا، جبکہ دوسرے ہاتھ کو پیچھے سے ایلی کی گردن میں ڈال کر ایلی کو اپنے قریب کیا، جس سے ایلی اب اپنی ایڑیاں اونچی کیے فہد کے بے حد قریب کھڑی تھی اور فہد کی سرخ نظروں کو اپنے چہرے پر گڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ گھن آتی ہے تمہیں میرے چھونے سے، کیونکہ نفرت کرتی ہو تم مجھ سے، لیکن کیوں؟ ہاں بولو، کیوں تمہاری بہن کا قتل کیا ہے میں نے؟ ہاں یہی وجہ ہے نا، بٹ فار یور انفارمیشن علیشہ فہد مصطفیٰ قاتل آپ بھی ہیں میرے بھائی کی جان، آپ نے بھی لی ہے کسی انسان کی، اگر میں قاتل ہوں تو بے گناہ تم بھی نہیں ہو۔ میں نے بہت مشکل سے اسد کا خون معاف کیا ہے تمہیں، اس گلٹ کے ساتھ کہ میں بھی تمہاری بہن کو مار چکا ہوں، اس لیے دوبارہ مجھ سے اس موضوع پر تم کوئی بات نہ کرو تو ہی بہتر ہوگا تمہارے لیے۔ فہد مسلسل ایلی کی برستی ہوئی آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑے اس سے
کاٹ دار لہجے میں بات کر رہا تھا، جبکہ ایلی فہد کی گرم سانسوں کو اپنے چہرے پر محسوس کر کے خود کو جلتا ہوا محسوس کر رہی تھی، اور اس سے زیادہ فہد کی باتیں جو اسے پاگل کرنے کے لیے کافی تھیں۔ وہ جو یہ سوچے بیٹھی تھی کہ اسد کے سر پر اتنی زور سے بھی وار نہیں لگا تھا تو یقیناً وہ بچ گیا ہوگا اور ایلی قتل جیسے گناہ سے بچ گئی ہوگی، کیونکہ فہد کا رویہ بھی دیکھ کر اسے یہی لگا تھا کہ اسد بچ گیا ہوگا، ورنہ فہد کہاں ایلی کو زندہ چھوڑتا۔ حالانکہ شبانی نے یہ بات ایلی کو بتا بھی دی تھی کہ اسد کی موت ہو چکی ہے، مگر تب ایلی کا دھیان اپنے پلان کی طرف تھا کہ کس طرح وہ فہد کو خود سے شادی کرنے کے لیے منا سکے اور پھر فہد کے پاس رہ کر اسے جان سے مار سکے، اس لیے وہ اس بات پر غور نہیں کر سکی۔ مگر اب فہد کی بات سن کر ایلی کو مرتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ یہ بات ہی اس کے لیے اذیت کا باعث تھی کہ وہ ایک قاتل ہے۔ اس لیے ایلی کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، تو وہ فہد کو دیکھ کر لمبے لمبے سانس لینے لگی اور فہد کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر اسے خود سے الگ کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ جبکہ فہد نے جب ایلی کی ایسی حالت دیکھی تو ایلی کو خود سے الگ کر کے اسے بیڈ پر بٹھا کر خود جلدی سے گلاس میں پانی ڈالنے لگا۔ پانی پیو ایلی، فہد پریشانی سے ایلی کے منہ کے قریب گلاس کرتے ہوئے بولا، جبکہ ایلی نے آنسوؤں بھری نظروں سے فہد کو دیکھا اور پھر پانی پینے لگی۔ یہ سچ ہے ایلی کہ تمہارے ہاتھوں اس رات اسد کی موت ہو چکی تھی، اور میرا یقین مانو اگر تم بے گناہ ہوتی تو میں کبھی تمہیں بغیر تمہاری مرضی کے اپنے پاس نہ رکھتا، مگر اب جتنا میں بے گناہ ہوں اتنی بھی تم ہو، اس لیے اب میں تمہارے منہ سے یہ نہ سنوں کہ تمہیں مجھ سے نفرت ہے۔ فہد نے سخت لہجے میں ایلی سے کہا اور فوراً کمرے سے باہر نکل گیا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ ایلی کچھ دیر اکیلی رہ کر سوچ سکے اور خود کو سنبھال بھی لے۔ فہد کو ایلی کی ایسی حالت پر تکلیف تو ہو رہی تھی، مگر یہ سب کرنا ضروری تھا کیونکہ ایلی فہد کی نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی تھی۔ فہد ایلی کو کبھی بھی خود سے دور نہیں کر سکتا تھا، مگر ایلی کے سامنے وہ یہ بات کر گیا تھا کہ اگر وہ بے گناہ ہوتی تو وہ اسے چھوڑ دیتا، کیونکہ فہد یہ جانتا تھا کہ ایلی کون سا بے گناہ ہے جو وہ ایلی کو کبھی خود سے الگ کرتا، یعنی اب ایلی ہمیشہ اس کے پاس رہ گئی۔ فہد نے مسکرا کر سوچا اور پھر اپنے اسپیشل روم کی طرف چل پڑا۔ ایسے کیسے کر سکتے ہیں بائی جی میرے ساتھ؟ اتنے سال چاپلوسی میں نے کی، ان کی اور ساری دولت اس کل کی آئی لڑکی کے نام کر رہے ہیں، وہ بھی جسے صرف ایک دفعہ دیکھا اور محبت سمجھ کر شادی کر لی۔ قاسم اپنے کمرے میں بیٹھا ڈرنک کر رہا تھا، جو کہ وہ فہد کی جب ڈرنکس لینے جاتا تھا تو ان میں سے کچھ اپنے لیے بھی رکھ لیتا تھا، اور اب انہی ڈرنکس میں سے ایک بوتل نکال کر پی رہا تھا۔ سالی چھٹانک بھر کی چھوکری اتنے امیر انسان کو منسا کر ساری دولت اکیلے ہڑپنا چاہتی ہے۔ قاسم نے غصے میں ایلی کو برا بھلا کہتے ہوئے زور سے اسٹیل کا گلاس جس میں وہ ڈرنک کر رہا تھا زمین پر پٹکا اور پھر بوتل کو منہ لگا کر شراب پینے لگا۔ سالی مجھے کنگلا کرنا چاہتی ہے، لیکن میں کیسے اپنے اتنے سالوں کی محنت ضائع ہونے دوں گا؟ میں کچھ نہیں کہ میں نے اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے اسد بھائی کا قتل بھی تو اسی دولت کو حاصل کرنے کے لیے کیا تھا، اور پھر سارا الزام اس چھوکری پر لگا دیا۔ لیکن نہیں، فہد سائیں کو تو کچھ نظر ہی نہیں آتا اپنی اس گھٹیا محبت کے آگے۔ اپنے بھائی کا قتل بھی معاف کر دیا اس چھوکری کے پیچھے۔ ویسے بڑے محبت کے دعوے کرتے تھے، اسد میرا بچہ ہے۔ قاسم نے منہ بگاڑتے ہوئے فہد کی نقل اتاری اور پھر سے بوتل کو منہ لگا لیا۔ کچھ نہیں ہے وہ فہد سائیں، کچھ نہیں ہے۔ اب لڑکی مل گئی تو سب بھول گئے بھی، عورت چیز ہی ایسی ہے۔ لیکن بس اب نہ رہیں گے فہد سائیں اور نہ ان کی محبت، اور جب فہد سائیں ہی اللہ کو ہمیشہ کے لیے پیارے ہو جائیں گے تو اس چھوکری کو تو میں خود سنبھال لوں گا، قاسم خباثت سے بولا، اور پھر گٹا گٹ شراب پینے لگا۔ اس بات سے انجان کے زینب کو گلاس گرنے کی آواز سن کر قاسم کے کمرے کی طرف آتے دیکھا، اور سب باتیں اور قاسم کی پلاننگ سن چکی ہے۔ سالی یہ بھی ختم ہو گئی۔ قاسم نے خالی شراب کی بوتل کو الٹا کر کے غصے سے کہا، اور پھر اٹھ کر
بوتل اٹھانے لگا۔ اس کی نظر اچانک اپنے کمرے کے دروازے پر پڑی جہاں اسے کالا دوپٹہ نظر آیا جو کہ کسی کی موجودگی کو ظاہر کر رہا تھا۔ کون ہے وہاں؟ قاسم لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولا اور پھر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا، جبکہ زینب قاسم کی آواز سن کر ڈر گئی اور پھر قاسم کی چلنے کی آواز اپنے قریب محسوس کر کے قاسم کے اسے دیکھنے سے پہلے ہی تیزی سے داخلی دروازے کی طرف بھاگی، کیونکہ اب اس کا ارادہ سیدھا فہد کے فارم ہاؤس کی طرف جانے کا تھا۔ اب جو بھی تھا وہ فہد کو مرنے نہیں دے سکتی تھی۔ فہد اس سے نہ صحیح مگر زندہ تو ہوگا، اور زینب کے لیے یہ بات ہی کافی تھی کہ وہ زندہ اور صحیح سلامت رہے۔ محبت میں ایسے ہی تو ہوتا ہے، اور زینب بھی تو فہد سے محبت کرتی تھی، پھر بلا اسے مرنے کیسے دیتی؟ مگر زینب کے داخلی دروازے سے باہر نکلنے سے پہلے ہی قاسم نے اسے دیکھ لیا تھا اور پھر تیزی سے اپنی گن جو کہ فہد نے اسے سیفٹی کے لیے دی تھی اسے اٹھا کر زینب کے پیچھے بھاگنے لگا۔ فہد کے کمرے سے چلے جانے کے بعد ایلی بہت دیر تک روتی رہی۔ آخر یہ کیوں چھوٹی سی بات نہیں تھی کہ وہ بھی ایک قاتل ہے۔ آج تک کبھی اس نے کسی چیونٹی تک کو نہیں مارا تھا، مگر اب وہ ایک انسان کا قتل کر چکی تھی۔ مارنا تو وہ فہد کو بھی چاہتی تھی، مگر اتنی ہمت اور اتنا ظالم دل کہاں سے لاتی؟ اس لیے فہد کو بھی وہ نہ مار سکی۔ شاید فہد سے محبت ہو گئی تھی اس لیے۔ میں نے قتل کیا ہے، وہ بھی سائیں جی کے بھائی کا، تو میں کیسے کسی انسان کی جان لے کر خود سکون سے رہ سکتی ہوں؟ تکلیف اور اذیت تو مجھے بھی ملنی چاہیے، مجھے بھی تو سزا ملے قتل کرنے کی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، مجھے یہی کرنا پڑے گا، میں اسی قابل ہوں۔ ایلی نے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے اور پھر اٹھ کر فہد کو ڈھونڈنے لگی۔ آخر اب اپنا فیصلہ جو وہ جذبات میں آ کر چکی تھی وہ فہد کو بھی سنانا چاہتی تھی۔ سوری گائز، پر اب مجھے تم سب کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کیا ہے نا کہ اب میرے پاس میری ایلی ہے جو ہمیشہ میرے ساتھ رہے گی، تو جب میرے پاس میری ایلی ہوتی ہے تو مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ ویسے بہت مس کروں گا میں تم سب کو، آخر میرے ہر غم ہر تکلیف میں دوست رہے ہو تم سب، لیکن وہ کیا ہے نا کہ میری ایلی کو تم سب پسند نہیں ہو، تو مجھے سب کو چھوڑنا ہوگا۔ اس وقت فہد اپنے اسپیشل روم میں موجود اپنی ڈرنکس کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، کیونکہ 2 دن بعد فہد ایلی کو لے کر ہمیشہ کے لیے اپنی حویلی جانے والا تھا، اس لیے آخری بار اپنی ڈرنکس کو الوداع کرنے اور اپنی شارٹ گن جسے وہ چھپا کر اس روم میں رکھتا تھا لینے آیا تھا، اور پھر وہ اس روم کو ہمیشہ کے لیے لاکڈ کر دینے والا تھا۔ سو بائے گائز فار ایور، فہد نے مسکرا کر کہا اور پھر شارٹ گن اپنی جیب میں ڈال کر باہر نکلنے کے لیے قدم اٹھائے۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھولتا اچانک سے دروازہ کھول کر ایلی کے کمرے میں داخل ہوئی۔ ایلی تم، کیا ہوا؟ فہد نے ایلی کو سوجی ہوئی سرخ آنکھوں کو دیکھتے ہوئے کہا جو کہ اس کے بہت دیر تک رونے کو ظاہر کر رہی تھیں۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ ایلی نے بے تاثر چہرے کے ساتھ فہد کے خوبرو چہرے کی طرف دیکھا اور پھر جلدی سے اپنی نظریں جھکا لیں، کیونکہ فہد کے چہرے پر خوشی بہت واضح ہو رہی تھی جیسے اس نے پوری دنیا فتح کر لی ہو، مگر فہد کی یہ خوشی ایلی کے درد کو مزید بڑھا رہی تھی۔ ہاں بولو، کیا کہنا ہے تمہیں؟ بلکہ رکو، بیٹھو یہاں پر، بیٹھ کر سکون سے باتیں کرتے ہیں۔ فہد نے ایلی کے پاس آتے ہوئے مسکرا کر کہا، جبکہ ایلی نے فوراً فہد کو رکنے کا اشارہ کیا اور پھر نظریں اٹھا کر دوبارہ فہد کو دیکھنے لگی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں بھی قاتل ہوں، میں بھی کسی کی موت کا باعث بنی ہوں، تو جب میں قتل کر چکی ہوں تو سزا تو مجھے بھی ملنی چاہیے نا، اور میرے نزدیک میرے لیے آپ کے ساتھ سے بڑھ کر اور کوئی سزا نہیں ہو سکتی۔ کل تیار ہوں میں اپنے ولیمے کے لیے، تیاریاں کر لیں اپنے ولیمے کی، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ میں اسی اذیت، اسی دن رات کے ٹارچر کے قابل ہوں جو مجھے آپ کے ساتھ رہ کر ملے گا۔ مبارک ہو آپ کو، آپ کی ضد پوری ہوگی، آپ کے کھیلنے کے لیے آپ کو پسندیدہ کھلونا مل گیا جو کبھی آپ سے کوئی شکوہ کوئی شکایت نہیں کرے گی، کیونکہ وہ خود قصوروار ہے۔ ایلی نان اسٹاپ فہد کو دیکھتے ہوئے بولی جا رہی تھی، جبکہ فہد ایلی کی باتیں سن کر خود کو مرتا ہوا محسوس کر رہا تھا، یعنی ایلی کبھی اس کی محبت کو سمجھ ہی نہیں سکی، بلکہ وہ خود کو ٹارچر کرنے کے لیے فہد کے ساتھ کو قبول کر رہی ہے۔ ایلی میری بات سن لو پلیز۔ ایلی اپنی بات مکمل کر کے جانے کے لیے مڑی ہوئی تھی کہ فہد قرب سے ایلی کو پکارا،
جی بولیں سائی جی، بندی کیا خدمت کر سکتی ہے آپ کی؟ علی نے جلدی سے فہد کی طرف دیکھ کر کہا، جبکہ اس سے پہلے کہ فہد کچھ بولتا انہیں حال سے زینب کے زور زور سے فہد کو پکارنے کی آواز سنائی دی۔ یہ زینب ہے نا، اسے کیا ہو گیا؟ علی میں ابھی کچھ دیر میں تم سے بات کرتا ہوں، تب تک تم یہیں رکو، فہد نے جلدی سے علی کو دیکھتے ہوئے کہا اور پھر فوراً کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ علی خاموشی سے وہیں کھڑی رہی اور پھر کچھ سوچتے ہوئے فہد کے پیچھے کمرے سے باہر نکل گئی۔ کیا ہوا تمہیں؟ اس طرح کیوں بلا رہی تھی مجھے؟ فہد نے جانچتی ہوئی نظروں سے زینب کو دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ زینب جو جھک کر اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے لمبے لمبے سانس لے رہی تھی، فہد کی آواز پر چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ فہد سائیں، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، زینب پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ فہد کو دیکھتے ہی جلدی سے بولی۔ ہاں ہاں بولو، کیا کہنا ہے؟ پہلے بیٹھ جاؤ، کافی تھکی ہوئی لگ رہی ہو۔ فہد نے صوفوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے زینب سے کہا۔ نہیں جی، مجھے بیٹھنا نہیں ہے، میری بات جلدی سے سن لے جی۔ فہد سائیں، اسد سائیں کو آپ کی بیوی نے نہیں بلکہ قاسم بھائی نے مارا ہے جی۔ میں نے ابھی سنا اپنے کانوں سے، قاسم بھائی نشے میں بول رہے تھے اور قاسم بھائی آپ کو اس سے پہلے کہ زینب مزید کچھ بولتی، حال میں کچھ گرنے کی آواز سنائی دی، جس پر فہد اور زینب دونوں نے اپنے بائیں جانب دیکھا۔ علی جو فہد کے پیچھے ہی حال میں داخل ہوئی تھی، زینب کی بات سن کر لڑکھڑا کر پاس پڑے چھوٹے سے ٹیبل سے ٹکرائی، جیسے ٹیبل پر موجود چھوٹا سا شو پیس زمین پر گر کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، جبکہ علی آنکھیں پھاڑے فہد کو دیکھے جا رہی تھی۔ فہد نے جب علی کی ایسی حالت دیکھی تو جلدی سے علی کی طرف بڑھنے لگا، جبکہ زینب کے چیخنے کی آواز پر مڑ کر اپنے پیچھے دیکھا، جہاں قاسم فہد کی طرف گن تانے کھڑا تھا۔ قاسم، تو نے یہ سب؟ فہد غصے میں بولتے ہوئے قاسم کی طرف بڑھا، کیونکہ فہد کے سر پر اس وقت قاسم کا خون سوار ہو چکا تھا۔ یہ بات اسے شدید تپش دلا رہی تھی کہ وہ آستین کا سانپ اتنے سال ان کے ساتھ رہ کر اسد کو اپنے ہاتھوں سے مار سکتا ہے۔ ہاں نا بھائی جی، آگے مت بڑھنا ورنہ مارے جاؤ گے۔ لیکن میں آپ کو مارنا نہیں چاہتا، بلکہ میں تو اس چوہیا کو ماروں گا جو ساری دولت ہڑپنے کے لیے آ گئی ہے، اور جب یہ ہی مر جائے گی تو آپ تو ویسے ہی جیتے جی مر جائیں گے، مطلب پھر یہ ساری دولت مجھ بیچارے کو ہی سنبھالنی پڑے گی نا۔ قاسم نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ فہد کو دیکھ کر کہا، اور پھر تیزی سے گمسم سی کھڑکی علی کی طرف گن کا رخ کیا۔ جبکہ فہد نے علی کی طرف گن کا رخ دیکھ کر حواس بھاگتا ہو کر جلدی سے اپنی جیب سے شاٹ گن نکالی اور بغیر کوئی تاخیر کیے قاسم پر فائر کر دیا، جبکہ قاسم علی کو تو کیا گولی مارتا، خود فہد کی گولی لگنے سے زمین پر گر کر تڑپنے لگا، مگر وہاں قاسم کی پرواہ ہی کسے تھی سوائے زینب کے، کہ اس لیے زینب بھاگ کر قاسم کے پاس گئی، مگر گولی قاسم کے جگر پر لگی تھی، اس لیے اب وہ اکڑے اکڑے سانس لینے لگا تھا۔ جبکہ فہد ان سب باتوں سے بے نیاز ہو کر جلدی سے گن واپس اپنی جیب میں ڈالی اور پھر تیزی سے علی کی طرف گیا اور اس کے چہرے کا رخ اپنی طرف کرنے لگا، جو کہ بغیر پلکے جھپکائے قاسم کو مرتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ علی میری بات سنو، فہد بولتے ہوئے علی کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تاکہ وہ قاسم کو نہ دیکھ سکے، جبکہ علی نے خوف زدہ نظروں سے فہد کی طرف دیکھا اور پھر اچانک بھاگ کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ لاک کرتی، فہد نے جلدی سے ٹھوکر مار کر دروازے کو بند ہونے سے روکا اور پھر تیزی سے علی کی طرف بڑھ کر اسے کانوں سے پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ علی ادھر دیکھو میری طرف۔ وہ اسی قابل تھا، اگر میں اسے نہیں مارتا تو وہ تمہیں مار دیتا، میں نے تمہیں بچانے کے لیے یہ سب کیا، ورنہ وہ فہد تیزی سے علی کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، جو مضبوطی سے آنکھیں بند کیے کھڑی تھی، مگر فہد کی بات سننے کے بعد علی نے فوراً اپنی آنکھیں کھولی اور پھر غصے سے اسے دیکھنے لگی۔ ورنہ کیا، مر جاتی میں تو مرنے دیا ہوتا نا، کیوں بچایا مجھے؟ تاکہ آپ کے ساتھ رہ کر ہر دن ہر لمحے مروں میں، لیکن میں ایسے ٹارچر نہیں ہونا چاہتی ہوں سائیں جی۔ آپ کو یاد ہے نا کہ آپ نے کیا کہا تھا کہ اگر میں بے گناہ ہوتی تو آپ مجھے آزاد کر دیتے، لیکن اب تو آپ کو پتہ چل گیا نا کہ میں بے گناہ ہوں، تو پلیز مجھے آزاد کر دیں، مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ،
میں نہیں مرنا چاہتی ہوں ایسے. آپ تو محبت کرتے ہیں نا مجھ سے، تو پلیز میرے لیے اتنا کر دیں کہ میں کچھ پرسکون زندگی گزار سکوں. پلیز سائیں جی مجھے آزاد کر دیں. ایلی پہلے تو غصے سے فہد سے بولنے لگی، مگر پھر آخر میں فہد کی منت کرتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی، جبکہ فہد شوق سا ایلی کو دیکھتے جا رہا تھا. یہ تو اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ایلی اس سے کبھی ایسی بھی کوئی ڈیمانڈ کرے گی جو وہ مر کر بھی پوری نہیں کر سکے گا. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ. موت سے بھی بڑھ کر سزا ہے یہ میرے لیے. جا رہی ہوں میں آپ سے دور، اس ماحول سے دور ہمیشہ کے لیے، کیونکہ یہاں مجھے سانس لینا دشوار سا لگتا ہے. ایلی نے جب فہد کو خاموش کھڑا دیکھا تو چیخ کر فہد کو دھکا دیا جیسے وہ ہوش میں واپس آیا. اس سے پہلے کہ ایلی کمرے سے باہر جاتی، فہد تیزی سے ایلی کے ہاتھ کو پکڑ کر اور پھر ایلی کے پاس اس کے قدموں میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا. جبکہ ایلی نے غصے میں مڑ کر فہد کی طرف دیکھا تو حیران رہ گئی، کیونکہ فہد گھٹنوں کے بل اس کے پیروں میں بیٹھا اپنی گن نکال کر ایلی کے سامنے کر رہا تھا. تمہارے بغیر مجھے یہ موت سے بھی بدترین زندگی نہیں چاہیے ایلی. مجھے مار دو ایلی، کیونکہ میں تمہارے بغیر لمحہ لمحہ کی موت نہیں مرنا چاہتا. میں بہت برا ہوں نا ایلی، تمہارے قابل بھی نہیں ہوں. یہاں تک کہ تمہاری بے گناہ بہن کا قاتل بھی ہوں میں. مگر میں کیا کروں ایلی، محبت ہی اتنی ہو گئی ہے تم سے کہ یہ دل تمہارے بغیر دھڑکنا ہی چھوڑ دے گا. میں ایسی اذیت بری زندگی نہیں جینا چاہتا. عادت ہو گئی ہے تمہاری مجھے، اور اگر تم نہ ملی تو مر جاؤں گا میں، لیکن مجھے جینا ہے ایلی. ابھی تو میں نے خوش رہنا سیکھا ہے، ابھی تو میں نے خواب دیکھے ہیں، ہمارے فیوچر کے خواب. پلیز ایلی، یا تو میری ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے، یا پھر مار دو مجھے. قسم سے اف بھی نہیں کروں گا. فہد نے بولتے ہوئے اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے ایلی کی طرف دیکھا، جبکہ ایلی پہلے تو شوق سی فہد کی بات سنتی رہی، مگر پھر آخر میں طنز سے مسکرائی. آپ جانتے ہیں نا سائیں جی کہ دوسرا آپریشن تو میں پورا کر نہیں سکوں گی، تو بچا میرے پاس آپ کو معاف کرنے کا آپشن. کتنے خود غرض ہیں نا آپ سائیں جی. ابھی بھی اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی آپ مجھ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ میں سب کچھ بھول کر آپ کو معاف کر دوں اور آپ کے ساتھ رہ کر آپ کو خوش رکھوں. بٹ سوری مسٹر فہد مصطفیٰ، علیشہ رانا کا ظرف اتنا بھی بڑا نہیں ہے کہ وہ اپنی بہن اور اپنے بابا کے قاتل کو معاف کر کے اس کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزارے. یہ سب ممکن نہیں ہے مسٹر فہد. مجھے موت قبول ہے مگر آپ کا ساتھ نہیں. میں جا رہی ہوں آپ سے دور ہمیشہ کے لیے. اور ہاں ایک اور بات، کیا آپ میرے بغیر مر جائیں گے؟ تو مسٹر فہد مصطفیٰ، جو لوگ جان لینا جانتے ہیں نا وہ خود مر نہیں سکتے، اس لیے یہ بڑے بڑے ڈائلاگ بولنا بند کریں، کیونکہ ان سب کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہونے والا. جانتی ہوں میں آپ کو بہت اچھے سے، اور اب تو پہچان بھی گئی ہوں. ایلی نے زخمی سی مسکراہٹ کے ساتھ فہد کو دیکھا، جس کے ہاتھ میں ابھی بھی گن موجود تھی، اور پھر مڑ کر دروازے کی طرف جانے لگی کہ اسے پھر سے فہد کی آواز سنائی دی. میں سچ کہہ رہا ہوں ایلی، اگر تم نے ایک بھی قدم اس دروازے کے پار رکھنا شروع کیا تو میں خود کو شوٹ کر لوں گا، کیونکہ تمہاری محبت نے مجھے بہت جنونی بنا دیا ہے ایلی. اور اگر تم نہ ملی مجھے تو مجھے یہ زندگی بھی نہیں چاہیے. فیصلہ تمہارا ہے، سوچ سمجھ کر کرو، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پوری عمر پچھتاتی رہو کہ کاش تم میری محبت کا یقین کر لیتی. فہد کی آواز انتہائی تکلیف سے بھرپور تھی، جبکہ ایلی نے زور سے اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے آنسوؤں کو بہنے سے روکا، اور پھر بے جان ٹانگوں کے ساتھ دروازے سے باہر نکل گئی. کیونکہ اب جو بھی تھا وہ اپنی خود غرضی، جو کہ فہد سے محبت ہونے کی وجہ سے تھی، میں دعا اور فیصل صاحب کے خون کو معاف نہیں کر سکتی. یہ کہاں کا انصاف تھا کہ وہ اپنی فیملی کے قاتل کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزارے، اور ایلی مر کر بھی یہ کام نہیں کر سکتی تھی. ابھی ایلی نے اپنے دونوں پاؤں کمرے سے باہر رکھے ہی تھے کہ اسے گولی چلنے کی آواز سنائی دی، جسے سنتے ہی ایلی کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں. یا اللہ پلیز ایسا نہ ہو، سائیں جی نے ایسا کچھ بھی نہ کیا ہو، وہ زندہ ہوں پلیز. یا اللہ جی، میں انہیں مارنا نہیں چاہتی ہوں، پلیز سائیں جی زندہ ہوں. ایلی بھیگی ہوئی آنکھوں کے ساتھ دل میں اللہ سے دعائیں کرتی ہوئی جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تو اسے فہد زمین پر گرا ہوا نظر آیا، جبکہ اس کے سر سے بہت تیزی سے خون بہہ رہا تھا، یعنی اس نے اپنی کان پٹی پر گولی مار لی تھی. سائیں جی،
ایلی نے زیر لب فہد کا نام لیا اور پھر بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئیں۔ بابا آپ نے ابھی تک میڈیسن نہیں لی، کتنے لاپرواہ ہو رہے ہیں آپ بابا۔ آپ اگر آپ کی میڈیسن کا دھیان نہ رکھوں نہ تو آپ کو کبھی میڈیسن لے ہی نہ۔ ایلی نے غصے سے منہ بناتے ہوئے میڈیسن نکال کر حیات صاحب کے منہ میں ڈالی اور پھر انہیں پانی پلاتے ہوئے مسلسل انہیں باتیں سنائی جا رہی تھیں، جبکہ حیات صاحب ایلی کی باتوں پر مسکرائے جا رہے تھے۔ آج فہد کو فوت ہوئے پورا 1 سال ہو چکا تھا۔ جب فہد کو مرا ہوا دیکھ کر ایلی بے ہوش ہوئی تھی تبھی غلام بخش فارم ہاؤس میں داخل ہوا، کیونکہ اسے حیات صاحب نے یہاں بھیجا تھا کہ وہ انہیں دیکھ کر بتائے کہ کیا واقعی فہد نے نکاح کر لیا ہے۔ مگر غلام بخش ابھی حال میں داخل ہی ہوا تھا کہ اسے قاسم کی لاش زمین پر پڑی ہوئی نظر آئی، جسے دیکھ کر غلام بخش فہد کو پکارتے ہوئے فہد کے کمرے میں داخل ہوا تو اسے فہد کا بے جان وجود زمین پر گرا ہوا نظر آیا، جبکہ اس کے پاس ایلی بے ہوش پڑی تھی، مگر زینب فہد کے پاس بیٹھی زور زور سے ہنس رہی تھی اور پھر وہ غلام بخش کو دیکھ کر رونے لگی اور پھر کچھ دیر بعد ہنسنے لگی۔ یعنی یقیناً زینب سے قاسم کی موت کے بعد فہد کی موت برداشت نہیں ہوئی اور وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی تھی۔ غلام بخش نے روتے ہوئے فہد کو اٹھانا چاہا مگر وہ کب کا بے جان ہو چکا تھا۔ کچھ دیر رونے کے بعد غلام بخش ایلی کے پاس آیا اور پھر اس کی سانسیں چیک کر کے اسے ہاسپٹل لے گیا۔ 2 دن مسلسل بے ہوش رہنے کے بعد ایلی ہوش میں آئی تو اسے اپنے پاس ویل چیئر پر حیات صاحب بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ پہلے تو ایلی نے حیرانگی ظاہر کی مگر پھر غلام بخش کے تعارف کروانے پر ایلی ہاتھ جوڑ کر زور زور سے رونے لگی اور ان سے فہد کی موت کی معافی مانگنے لگی۔ مگر حیات صاحب تو ایلی کو پہلے بے گناہ سمجھتے تھے، اس لیے کھلے دل کے ساتھ ایلی کو معاف کر دیا اور اپنے ساتھ ہی ایلی کو حویلی لے گئے، کیونکہ ایلی کا بھی کوئی اور سہارا نہیں تھا اور کچھ گلٹ بھی تھا، اس لیے چپ چاپ حیات صاحب کے ساتھ حویلی رکھنے لگی۔ تب سے ایلی ان کے ساتھ ہی تھی، جبکہ ایلی کے کہنے پر زینب بھی ان کے ساتھ ہی رہ رہی تھی، مگر اس کے ذہنی حالت اب بھی ویسی ہی تھی۔ بابا کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ ایلی نے حیات صاحب کو خاموش دیکھ کر ان سے پوچھا تو حیات صاحب ہلکا سا مسکرا کر اپنی نم آنکھوں کو صاف کرنے لگے۔ اس 1 سال میں ایلی کی بھرپور توجہ کی وجہ سے حیات صاحب پہلے سے بہتر ہو گئے تھے اور اب تو بولنے کے ساتھ ساتھ ہلکا ہلکا چلنے بھی لگے تھے، مگر پھر بھی ایلی ان کا بہت خیال رکھتی تھی۔ مجھے معاف کر دے بابا، میری وجہ سے سائیں جی۔ نہیں بیٹے، اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، بس مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ فہد کو خودکشی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اللہ بس اس کی مغفرت فرما دیں، اور اگر میرا بیٹا گیا ہے تو مجھے ایک بیٹی بھی تو ملی ہے تمہارے روم میں، اس لیے دل چھوٹا نہیں کرو اور خوش رہو۔ مگر ایک بات ضرور کروں گا بیٹے کہ پلیز فہد کو سچے دل سے معاف کر دو تاکہ اللہ بھی اسے معاف کر دے، وہ تکلیف میں ہوگا بیٹے، پلیز اسے میری ریکویسٹ سمجھ لو۔ حیات صاحب نے ایلی کے آنسو صاف کرتے ہوئے بہت منت بھرے لہجے میں کہا، جبکہ ایلی ہلکا سا مسکرائی اور پھر ہاں میں سر ہلا دیا۔ بابا آپ ریسٹ کریں، میں زینب کو دیکھ کر آتی ہوں کہ اس نے کھانا کھایا کہ نہیں۔ ایلی خود کو نارمل کرتی ہوئی بولی تو حیات صاحب نے سر ہلا کر ایلی کو جانے کی اجازت دے دی، تو ایلی اٹھ کر تیزی سے کمرے سے باہر نکل کر زینب کے کمرے میں چلی گئی۔ زینب آپ نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا؟ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، جلدی سے کھانا ختم کریں۔ ایلی اپنے ہاتھوں سے نوالا بنا کر زینب کے منہ میں ڈالنے لگی تو زینب بھی چپ چاپ ایلی کے ہاتھ سے کھانا کھانے لگی۔ چلیں آپ گیم کھیلیں، میں ابھی واپس آتی ہوں۔ ایلی جلدی سے زینب کو دیکھ کر بولی اور پھر تیزی سے اپنے کمرے کی طرف چل پڑی۔ آئی ایم سو سوری سائیں جی، میری وجہ سے آپ نے خود کی جان لی، لیکن شاید ہم ایک دوسرے کے لیے بنے ہی نہیں تھے، اس لیے ایک ہو کر بھی ساتھ نہ رہ سکے۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ آج میں آپ کو اپنی بہن اور بابا کے قتل کو معاف کرتی ہوں، بس میرے اللہ آپ کو معاف کر دیں اور آپ کی بخشش ہو جائے۔ ایلی نے روتے ہوئے فہد کی تصویر کو دیکھ کر کہا اور پھر پرسکون ہو کر وضو کرنے لگی۔ اب اسے اپنی دعاؤں میں فہد کی مغفرت بھی مانگنی تھی، دیر سے صحیح مگر آج اس نے فہد کو سچے دل سے معاف کر دیا تھا۔ اختتام ختم۔